بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اب تک آپ نے یہ سارے الفاظ پڑھ لیے ہیں، ہم نے جو پہلے دن لکھوائے تھے، دنیا، آخرہ، اللہ، رسول، انسان، رحمان، مسجد، صلاۃ، قلم، مومن، طلاق، توبہ، یہ سارے الفاظ آپ نے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھ لیے نہیں؟ اب اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سے اگر ترجمہ کرنا ہو ہمیں اللہ کے لیے تو کیا لفظ استعمال ہوا؟ للہ، اللہ کے، ہاں۔ اور اس کے بعد میں تیسرا نمبر جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر بے شک ترجمہ کرنا ہو بے شک اللہ ہے تو کیا کیسے بنائیں گے جملہ؟ بولو، ہاں گڈ، ہاں۔ اور دوسرا جملہ اور بنوایا تھا اس سے آگے کا، دو جملے کر کے، بے شک دنیا اور آخرت ہے، ان الدنیا ہاں، ایسے ہی بے شک مسجد اور کعبہ ہے تو ہاں، ان المسجد والکعبہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ان کے بعد جب لفظ آتا ہے نا تو اس پر یہ آخری لفظ جو آخری حرف جو ہے، آخری حرف پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ ان کے بعد جیسے من الآخرتی ہے نا، یہ تو ان الآخرتی نہیں ہوتا، یہ آخرتا ہوتا۔ کیا ہوتا؟ آخرتا، صحیح ہے؟ اور اسی طرح سے ان المسجد والکعبتی نہیں، والکعبتا، تو آگے کو واو لگانے کے بعد میں واو کعبتا والمدرسہ، جتنے بھی واو لگاتے جائیں گے آگے کو آخری لفظ پر زبر آتا جائے گا، جب تک کہ کوئی اور لفظ دوسرا ایسا بدل کر کے نہیں آ جائے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اب آپ نے تین چیزیں تو سیکھ لی۔ قرآن کریم میں یہ لفظ بار بار بھی آئیں گے اور آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کا ترجمہ کس طرح سے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں دنیا کے لیے لد دنیا، ٹھیک ہے؟ لد دنیا، اور بے شک دنیا ہے ان دنیا، بے شک دنیا اور آخرت ہے ان الدنیا والآخرہ۔ یہ اتنا پڑھ لیا تھا آپ نے، یہ 3 دن میں ہم نے آپ کو کرایا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے بار بار، من آتا نہیں آتا؟ من آتا ہے بار بار، ہاں، من۔ تو من کے مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے من کا مطلب؟ سے۔ من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے الدنیا، بولو ساتھ ساتھ، ہاں، من الدنیا، دنیا سے، الآخرہ، من الآخرتی، آخرت سے، اللہ، من اللہ، اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ ابھی بتایا ہے، من اللہ، عائشہ اللہ کے لیے بتایا ہے ترجمہ، اللہ، ہاں۔ اے بچہ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ یار، آپ بھی بس بالکل خاموش بیٹھ رہنا، ہاں، بہت چیخنا پڑ رہا ورنہ آپ کی آواز اتنی تو نہیں پتہ چلے گی اس مائک میں، ورنہ لیکن مجھے چیخنا پڑ رہا، گلا دکھ گیا تھوڑی سی دیر میں، ہاں۔ رسول من الرسولی، رسول، ارے ترجمہ بولو نا اس کا، ہاں۔ الانسان من انسان، کیوں یہ حرکت ظاہر کر کے کیوں نہیں پڑھ رہے آخری والی؟ کیا ہے اس کے نیچے؟ من ہاں، انسان، ہاں، الرحمن من ہاں، رحمان، المسجد من المسجد، ہاں، مسجد، ہاں، الصلاۃ من الصلاتی، صلاۃ کائے کو کہتے ہیں؟ لکھ لو اگر آپ کے اس میں میننگ لکھا ہوا انہوں، نماز، صلاۃ، نماز، صلاۃ، الصلاۃ من الصلاتی، نماز سے، من الصلاتی، سمجھے؟ اور القلم من القلمی، ہاں، قلم کائے کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ سب کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ قلم۔ پین مت بولا کرو، قلم ہی بولا کرو، ٹھیک ہے؟
کیا بولنا؟ قلم. اب جو لفظ ہم پڑھتے جا رہے ہیں اردو سے آپ لوگ بھی دور ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا، پین آپ کے سامنے بولنا پڑتا، ورنہ قلم ہی بولنا چاہیے. آپ لوگ اردو سے بے انتہا کے دور ہو گئے ہیں، ہماری جو زبان ہے اسی سے دور ہے، بلکہ اصلی زبان تو ہماری یہی ہے عربی، جو کہ ہر ایک کو آنی چاہیے. ہاں قلم من القلمی، قلم سے. ہاں سوری یہ کیا ہے؟ المؤمن من المؤمنی، المؤمن من المؤمن کون؟ ایمان والا. بتایا تھا، لکھوا بھی دیا تھا اس کا میننگ. مومن ہی نہیں پتا تو آپ کو پھر بیکار ہے. اگر مومن کا ترجمہ بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، مومن کو تو آپ کو مومن ہی ترجمہ ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. مومن کا مطلب نہیں بتانا پڑے کہ ایمان والا. مومن سے مطلب مومن ہی ہو آپ کے نزدیک بھی. مومن من المؤمنی، مومن. ہاں ترجمہ. ہاں الطلاق من الطلاقی، طلاق سے. النبی من النبی، نبی کون سا؟ اچھا توبہ چھوڑ گیا. التوبہ من التوبتی، توبہ نہیں توبہ، توبہ توبتی. التوبہ من التوبتی، توبہ. ہاں النبی من الطوفان من الطوفانی، طوفان. القرآن من ہاں الایمان من ایمان. الجنہ من ہاں جنت. ہاں جہنم من جہنم، من نہیں، اس پہ الف لام نہیں آتا جہنم پہ. من جہنمی، جہنم. الاسلام من الاسلامی، الاسلام من الشیطان من شیطان. الصلح من الصلحی، صلح. صلح آپ کو پتا کمپرومائز جس کو کہتے ہیں انگلش میں، لیکن یہ صلح ہی ہونا چاہیے. آپ کو یہ کمپرومائز نہ بولنا پڑے، کبھی صلح ہی بولنا ہمیشہ. ہاں الفساد من الفساد، یہ جھگڑا، اس کو آپ کو یہ نہ بولنا پڑے جھگڑا لڑائی، یا فساد ہی بولنا. فساد من الفسادی، فساد سے. الذکر من الذکر سے. الزکاة من الزکاتی، زکات. الہجرہ من الہجرتی، السلام. ہجرت. الحق من الحقی، حق سے. الباطل من الباطلی، باطل. ہاں الخیر من الخیری، خیر. یہ الخیر کا الف لام نہیں لگایا. ہاں الکتاب من الکتابی، کتاب. ہاں الشر من الشری، شر. شر کائی کو کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں بھلائی کو. اب آپ کو یہ بھلائی ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، آپ خیر ہی بولیں گے کہ اس کام میں خیر ہے کہ نہیں ہے. اس کام میں شر ہے، یہ کام شرری کام ہے. شرری یعنی برا کام، شر ہی بولنا ہے. صحیح ہے، اس کام میں شر ہے اور اس کام میں خیر ہے. ٹھیک ہے، خیر. اب آپ کو یہ نہ بولنا پڑے کہ برائی اور بھلائی، سمجھے؟ خیر اور شر بولیں گے آپ ہمیشہ. اردو بھی اچھی ہوگی. ہاں حمد تعریف. الحمد من الحمدی، من الحمدی. حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمدی بولنا تعریف کی بجائے. اب والد من الوالدی، والد سے. کافر. الکافر میں من الکافری، کافر من الکافری، کافر سے. مشرک من المشرکی، مشرک مشرک سے. ٹھیک ہے، اتنا آیا سمجھ میں؟ سب آسان ہے، کوئی ایسا لفظ تو نہیں جو ابھی مشکل ہو. ابھی ہم نے کوئی لفظ بھی ابھی نیا چالو نہیں کرایا ہے. ابھی یہ تینوں سبق جو ہم نے آپ کو پہلا جو بڑھایا وہ انہی لفظوں کے درمیان ایک لفظ للہ لگا کر کے بڑھا دیا، دوسرا انا، اور تیسرا ہم نے پڑھایا انا، اور اس کے بعد میں واو اور لگا کر کے، واو لگا کر کے اگلا والا لفظ بنائیں گے تو اس کا ترجمہ. اور اب ہم نے آپ کو کرایا ہے یہ چوتھا سبق من والا. سمجھ میں آئے؟ کتنے منٹ کی ہو گئی بھائی؟ 9. سمجھے؟ تو یہ قرآن کا ترجمہ. اگر آپ یہ قرآن کے الفاظ اچھے سے یاد کر لیں گے تو بہت آسانی سے آپ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے. میں چاہ تو اور بھی رہا تھا، لیکن آپ کو جو ہے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا. لیکن شروع میں آپ کے بہت اچھے سے یہ الفاظوں کی اگر پریکٹس ہو جائے گی تو آگے کو قرآن کریم آپ کا پڑھنا آسان ہوگا. بس سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بند کر دو جی.